السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک پتھر کی گواہی کا دلچسپ قصہ سنائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک زمیندار تھا جو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ آرام و چین سے زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس کے پاس زمینیں، ہل اور بیل سبھی کچھ تھا۔ گاؤں کے کسان اور مزارے اس کی زمینوں پر کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے اور وہ آرام سے گھر میں بیٹھا نوکروں چاکروں پر حکم چلایا کرتا اور اچھے اچھے کھانے پکوا کر کھاتا رہتا۔ یہ زمیندار اپنے نوکروں اور کسانوں پر بہت سختی کیا کرتا تھا۔ سب لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ کسی کی ہمت نہ تھی جو اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات کر سکے۔ لیکن اس کی بیوی بہت رحم دل اور نیک تھی۔ اسے غریب کسانوں کی حالت پر بہت ترس آتا اور ہمیشہ زمیندار کو منع کرتی رہتی کہ وہ نوکر چاکر اور کسانوں کے ساتھ برائی اور سختی کا سلوک نہ کیا کرے۔ لیکن وہ عادت سے مجبور تھا اور کہا کرتا کہ یہ لوگ اسی لائق ہیں۔ جب تک ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ آیا جائے یہ ٹھیک نہیں رہ سکتے۔ اگر ذرا بھی ان کے ساتھ نرمی برتی گئی تو یہ میرے سر پر چڑھ جائیں گے اور کام نہیں کریں گے۔ غرض کے زمیندار سے لوگ بہت تنگ آئے ہوئے تھے اور اس کی بیوی سے سب بہت خوش تھے کیونکہ وہ بہت رحم دل تھی۔ زمیندار کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام مراد تھا۔ وہ ابھی چھوٹا تھا اور اسکول پڑھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ برسات کے موسم میں بارش نہیں ہوئی جس کی وجہ سے کھیتوں کو بہت کم پانی ملا کیونکہ نہر وہاں سے بہت دور تھی اور کنویں سے کھیتوں کو جو پانی دیا جاتا تھا وہ برسات کے پانی کے برابر نہ تھا۔ آخر کھیت خشک ہونے لگے۔ زمیندار نے کسانوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم سب کامچور ہو، کھیتوں کو پانی نہیں دیتے، جس کی وجہ سے سارے کھیت خشک ہو گئے۔ اب اگر اناج کم ہوا تو میں تم سب کو سخت سزا دوں گا۔ اور پھر اس نے سب کسانوں کو حکم دیا کہ نہر سے جس طرح ہو سکے خواہ کتنی ہی محنت کرنی پڑے پانی لا کر کھیتوں کو ضرورت کے مطابق پانی دیں۔ کسانوں کو اس کے لیے سخت محنت کرنی پڑی اور دور سے پانی سر پر رکھ کر لانا پڑا۔ پھر بھی کھیتوں کو ضرورت کے مطابق پانی نہیں مل سکا۔ اب زمیندار نے ان لوگوں کو دن رات کام کرنے کو کہا۔ ان پر اتنے ظلم کیے کہ کھانے پینے اور آرام کرنے کا وقت بھی انہیں نہ ملتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کو ظلم سخت ناپسند ہے۔ اس کے ظلم کا نتیجہ یہ ہوا کہ زمیندار کے کھیت زیادہ سے زیادہ محنت و مشقت کرنے کے باوجود اچھی طرح نہیں پھلے پھولے اور سب کے سب پانی دینے کے باوجود خشک ہو گئے۔ زمیندار نے اس کا قصوروار بھی کسانوں کو ٹھہرایا اور جو کم سے کم اناج پیدا ہوا وہ بھی سارے کا سارا کٹوا کر اپنے قبضے میں کر لیا۔ کسانوں کو ایک مٹھی اناج نہ دیا اور نہ ان کو مزدوری دی۔ بیچارے غریب کسان بھوکے مرنے لگے۔ ان کے بیوی بچے سب کے سب بھوک سے بلکتے رہے مگر زمیندار نے ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ زمیندار کی بیوی نے زمیندار کو سمجھایا کہ دیکھو ظلم کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ ہمارے کھیت اس لیے خراب ہوئے ہیں کہ تم اپنے کسانوں پر بہت ظلم کرتے ہو، اس لیے اللہ پاک کے حکم سے ہمارے کھیت خشک ہو گئے اور دوسرے لوگوں کے کھیتوں میں بارشیں نہ ہونے کے باوجود اتنا کم اناج پیدا نہیں ہوا جتنا ہمارا ہوا ہے۔ بیوی کی باتیں سن کر زمیندار بیوی سے بھی بہت ناراض ہوا کہ تم مجھے ظالم کہتی ہو، حالانکہ ان کسانوں کے کام نہ کرنے کی وجہ سے ہی مجھے یہ نقصان ہوا ہے۔ وہ سب کامچور تھے۔ اب زمیندار نے ہر چند کوشش کی کہ دوسرے کسان اس کے کھیتوں میں کام کریں، لیکن زمیندار کی بدمزاجی اور ظلم دیکھ کر کسی نے اس کا کام کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ آخر سارے کھیت بیکار ہو گئے اور اگلی فصل میں اس کے کھیتوں میں کوئی اناج نہ بویا جا سکا۔
کچھ دنوں بعد اس کے بیلوں میں بھی ایسی بیماری پھیلی کہ وہ سب کے سب مر گئے۔ سارے حل بیکار ہو گئے۔ ہوتے ہوتے اس کے پاس جو روپیہ جمع تھا وہ کھانے پینے میں خرچ ہوتا رہا اور اسے اپنے حل بیچنے پڑے تاکہ گھر کا خرچ چلا سکے۔ اب اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا اور مجبوراً گھر کا سامان بیچ کر گزر بسر کرنی پڑی۔ تو اس کی بیوی نے اس سے کہا، تمہیں اللہ پاک سے توبہ کرنی چاہیے اور کسانوں سے اپنے ظلم کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ ساری سزا اللہ کی طرف سے تمہیں ملی ہے۔ زمیندار اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا، چونکہ وہ شروع سے خود اپنے ہاتھ سے کوئی کام کاج نہیں کرنا جانتا تھا اور نہ اسے محنت کرنے کی عادت تھی۔ اس لیے اس نے سوچا کہ اپنے بیٹے سے محنت مزدوری کرائی جائے۔ حالانکہ اس کی عمر ابھی بہت کم تھی، وہ صرف 12 برس کا تھا۔ اس نے پڑھنا لکھنا تھوڑا بہت سیکھا تھا، مگر ہل چلانے اور کھیتی باڑی یا کوئی اور کام کرنے کے قابل نہ تھا۔ زمیندار کی بیوی نے اپنے خاوند سے کہا کہ میں جو تھوڑا بہت زیور رہ گیا ہے یہ بیچ ڈالتی ہوں اور ہم شہر جا کر کوئی تجارت شروع کر دیتے ہیں، اس طرح تھوڑی بہت روٹی کھانے کو ملنے لگے گی۔ لیکن زمیندار کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے کہا کہ لڑکا اب بڑا ہو گیا ہے، ہم اسے ہی کہیں نوکر لگا دیتے ہیں۔ لیکن زمیندار کی بیوی اس بات پر رضامند نہ ہوئی۔ پھر انہی حالات میں زمیندار بھی بہت بیمار ہو گیا۔ اب اس کے علاج کے لیے روپے پیسے کی ضرورت تھی۔ آخر مجبور ہو کر اس کی بیوی نے دوا دارو کے لیے سارا زیور ایک ایک کر کے بیچ ڈالا۔ زمیندار کی بیوی اللہ پاک کے حضور نماز پڑھ کر رو رو کر گڑ گڑاتی اور دعا کرتی کہ یا اللہ تو میرے میاں پر رحم کر، اس کی خطا معاف کر دے اور اس کو صحت بخش دے۔ یہ نیک بیوی تو اچھے دن دیکھنے اور آرام سے زندگی بسر کرنے کے بعد اب غریبی اور پریشانی کے زمانے میں اس حد تک بھی تیار تھی کہ گاؤں میں کسی کے گھر کام کاج یا کپڑے سی کر گھر کے خرچ اور شوہر کے علاج کے لیے تھوڑے بہت پیسے کما لے۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ اکیلے گھر میں بیمار خاوند کو چھوڑ کر کسی کے گھر کام کے لیے کیسے جا سکتی تھی۔ لوگ اسے قرض ادھار بھی کب تک دیتے، اور وہ بیچاری قرض بھی لیتی تو کس امید پر، کیونکہ ادھار لے کر اس کے ادا کرنے کے لیے بھی پیسے کہاں سے آتے۔ اس نے سوچنا شروع کیا کہ کیا کرے اور کس طرح گھر کا خرچ چلائے۔ آخر اس کے دل میں ایک خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ گھر میں میٹھی روٹی کی ٹکیاں پکائے اور بیٹے کو دے کر گاؤں میں گھر گھر بیچنے کو کہے، اس سے کچھ پیسے ہاتھ میں آنے کی امید ہو جائے گی۔ پھر اس نے بیٹے سے پوچھا کہ وہ یہ کام کر سکے گا۔ بیٹا بھی اب سمجھدار ہو گیا تھا۔ ماں کی پریشانی اور باپ کی بیماری دیکھ کر وہ خود بہت پریشان تھا۔ اس نے جلدی سے خوشی خوشی یہ کام کرنے کی حامی بھر لی۔ پھر زمیندار کی بیوی نے علی صبح میٹھی ٹکیاں پکانی شروع کر دی۔ مراد صبح سویرے اٹھتا، میٹھی ٹکیاں کپڑے میں باندھ کر ایک تھالی میں رکھ کے گاؤں کے بہت سے گھروں میں گھوم پھر کر بیچ ڈالتا، اور پھر اس کام سے فارغ ہو کر گاؤں کے اسکول میں پڑھنے چلا جاتا۔ ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمیندار کی بیوی کی دعائیں قبول کر لی ہیں، کیونکہ یہ میٹھی ٹکیاں خوب بکنے لگیں اور ان کو اب اتنی آمدنی ہونے لگی کہ کھانے پینے اور دوا علاج کے لیے پوری ہو جاتی۔ اب انہوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتنا جمع کرنا بھی شروع کر دیا کہ کچھ قرض بھی ادا کرنے لگے۔ زمیندار کی صحت بھی تھوڑی بہت بہتر ہونے لگی۔ اس کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی کہ اس نے نوکروں اور کسانوں کے جو دل دکھائے اور ان پر ظلم ڈھائے، اسی وجہ سے وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے، اور اس پر جو مصیبت پڑی وہ بھی ان غریبوں کی بددعاؤں کا اثر ہے۔ اس نے دل سے توبہ کی اور اللہ پاک کے حضور معافی مانگی۔ پھر وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میں اچھا ہو جاؤں تو خود کوئی کام کاج کروں گا۔
ہر ایک کسان کے پاس جاؤں گا اور ان سے معافی مانگوں گا۔ واقعی میں نے ان کو بہت ستایا ہے۔ اس کی بیوی اس بات سے بہت خوش ہوئی اور برابر خاوند کی صحت کی دعائیں مانگتی رہی۔ مراد بھی اب اپنے کام میں خوب ہوشیار ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے گاؤں کے علاوہ آس پاس کے گاؤں میں بھی جانا شروع کر دیا۔ اس طرح اس کی میٹھی ٹکیوں کی اور زیادہ بکری ہوئی اور روز بروز آمدنی بڑھنے لگی۔ ایک دن مراد کسی قریب کے گاؤں سے ٹکیاں بیچ کر آ رہا تھا کہ راستے میں چلتے چلتے اسے پیاس لگی۔ اس کی بکری کی ساری رقم کاغذ میں لپٹی ہوئی تھی اور یہ کاغذ تھالی میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اس تھالی کو ایک پتھر پر رکھ کر پاس ہی تالاب میں پانی پینے چلا گیا۔ جب وہ پانی پی کر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ تھالی وہاں سے غائب ہے۔ وہ بے حد پریشان ہوا۔ اس نے سوچا اب میں اپنی ماں سے کیا کہوں گا اور وہ اس رقم کے غائب ہونے سے کتنی رنجیدہ ہوں گی۔ یہ سوچ کر وہ رونے لگا۔ اس نے بہت سوچا مگر سمجھ میں نہ آیا کہ اس کی یہ رقم اور تھالی کون لے گیا اور کہاں غائب ہو گئی۔ آخر لاچار ہو کر وہ روتا دھوتا گھر لوٹ آیا اور اپنی ماں کو سارا حال سنا دیا۔ بظاہر تو ماں نے اسے تسلی دی لیکن دل میں واقعی بہت اداس اور پریشان ہوئی۔ مراد نے اسے بتایا کہ آج اس کی ٹکیوں سے بہت آمدنی ہوئی تھی۔ اس سے ماں کو اور بھی رنج ہوا۔ اس نے یہ سارا قصہ گاؤں کے مکھیا کو جا کر سنایا۔ وہ بہت نیک دل بوڑھا آدمی تھا۔ ان لوگوں کی مصیبت پر اس کو بھی بہت دکھ ہوا۔ اس گاؤں میں سرکار کی طرف سے ایک حاکم مقرر تھا جو آس پاس کے گاؤں کی دیکھ بھال کرتا اور زمیندار سرکاری زمینوں کا جو لگان ادا کرتے وہ بھی یہی حاکم وصول کرتا تھا۔ گاؤں میں جو جھگڑے ہوتے ان کا فیصلہ بھی وہی کرتا۔ مکھیا زمیندار کی بیوی کو اس حاکم کے پاس لے گیا۔ زمیندار ابھی تک چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوا تھا۔ وہ بہت کمزور ہو گیا تھا، اس لیے اس کی بیوی کو حاکم کے پاس بیٹے کو لے کر ہی جانا پڑا۔ حاکم نے لڑکے کی ساری بات سنی اور پھر اس کی ماں سے پوچھا کہ تم جو میٹھی ٹکیاں پکاتی ہو اس میں کوئی چکنائی، گھی یا تیل بھی ڈالتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں، میں یہ ٹکیاں گھی میں پکاتی ہوں اور اسی لیے کاغذ میں لپیٹ کر تھالی میں رکھتی ہوں۔ حاکم نے ان کی ساری باتیں سن کر اس گاؤں اور آس پاس کے گاؤں میں اسی وقت پیادے بھیج کر اعلان کرایا کہ آج حاکم کی عدالت نے ایک ایسے مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا جس میں پھتر کو چوری کے الزام میں گرفتار کر کے اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ سب لوگ اس مقدمے کی کارروائی سننے کے لیے عدالت میں آئیں اور وہاں آنے کی فیس 12 آنے ادا کریں۔ ہر آدمی سے 12 آنے وصول کیے جائیں گے۔ حاکم سے مکھیا اور زمیندار کی بیوی نے یہ بات سنی تو ان کو خیال ہوا کہ حاکم نے شاید یہ سوچا ہے کہ اس فیس سے جو رقم جمع ہوگی وہ اس رقم کے بدلے میں دے دے گا جو چوری ہوئی ہے، ورنہ پتھر سے کیسے پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے۔ سارے گاؤں کے لوگوں نے جب یہ اعلان سنا تو انہیں یہ خیال ہوا کہ شاید حاکم کے دماغ میں کچھ فطور آ گیا ہے جو وہ پتھر سے پوچھ گچھ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ لیکن اس حاکم کی نیکی، ایمانداری اور عقل مندی جگہ جگہ مشہور تھی، اس لیے سب کو بہت شوق ہوا کہ اس عجیب و غریب مقدمے کی کارروائی ضرور دیکھنی چاہیے۔ گاؤں میں اعلان ہونے کے بعد زمیندار کے بیٹے مراد کے ساتھ حاکم نے ایک پیادے کو اس جگہ بھیجا جہاں پتھر پر اس نے پیسے رکھے تھے اور حکم دیا کہ اس پتھر کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ گاؤں والوں کو اس کی خبر ہوئی تو وہ اور بھی حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ واقعی حاکم پتھر سے پوچھ گچھ کریں گے۔ آخر سب گاؤں کے لوگ دوڑے دوڑے مقررہ وقت پر عدالت کے سامنے آ کر جمع ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حاکم عدالت کے باہر گیا اور اس نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے اعلان کیا کہ پتھر سے پوچھ گچھ تو ہم نے کر لی ہے اور اس نے ہمیں اپنی بے گناہی کا یقین دلا کر کہا ہے
کہ میں اس شخص کو پہچانتا ہوں جس نے یہ رقم چرائی ہے، اس لیے اب آپ میں سے ہر ایک باری باری اندر آئے گا۔ عدالت نے پتھر کے پاس پانی سے بھرا تشت رکھا ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی فیس کی رقم اس تشت میں ڈال کر اپنا بیان دے گا کہ آپ میں سے کسی نے یہ رقم نہیں چرائی ہے۔ اگر پتھر نے کسی کے خلاف آپ کے سامنے گواہی نہیں دی تو ہم اس پتھر کو پھر سخت سزا دیں گے۔ یہ اعلان سن کر ہر ایک نے اپنے دل میں سوچا کہ بھلا پتھر بھی کبھی بول سکتا ہے۔ حاکم نے یہ عجیب تماشا مچا رکھا ہے۔ بہرحال دیکھنا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حاکم اس کے بعد عدالت میں آ کر اپنی جگہ بیٹھ گیا اور لوگ اس کے حکم کے مطابق قطار بنا کر باری باری اندر آنے لگے اور حاکم کے اعلان کے مطابق اپنی اپنی فیس کے پیسے تشت میں ڈالنے لگے۔ حاکم ہر ایک سے پوچھتا جاتا تھا کہ تم نے لڑکے کی رقم اڑائی ہے۔ جب وہ شخص انکار کرتا تو حاکم پتھر کی طرف مخاطب ہو کر پوچھتا، بول رہے پتھر، اس شخص کا بیان درست ہے؟ پتھر کوئی جواب نہ دیتا اور حاکم اسے علیحدہ کھڑا کر دیتا اور کہتا کہ تمہارا بیان ٹھیک ہے۔ پتھر نے تمہارے خلاف گواہی میں کچھ نہیں کہا، اس لیے تم بے گناہ ہو۔ یہ پتھر صرف اس وقت بولے گا جب یہ کسی شخص کو پہچان کر اس کی چوری کا ثبوت دے گا۔ لوگ اسی طرح آتے اور قطار در قطار کھڑے ہو کر یہ تماشا دیکھتے رہے۔ ان میں ہر ایک کو انتظار تھا کہ دیکھیں پتھر کیا بولتا ہے۔ بہت سے لوگ اسی طرح بے گناہ ثابت ہوتے رہے۔ آخر ایک شخص نے جوں ہی اپنی فیس کے پیسے تشت میں ڈالے، حاکم نے اسے غور سے دیکھا اور پوچھا کہ کیا تم نے وہ رقم چوری کی ہے؟ تو اس نے انکار کر دیا۔ حاکم نے اٹھ کر تشت کو دیکھا اور پیادے کو حکم دیا کہ اس شخص کو گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ پتھر نے گواہی دی ہے کہ اس نے اس شخص کو یہ رقم اٹھاتے دیکھا ہے، اور جو ثبوت اس نے پیش کیا ہے وہ ہم ابھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پھر سب لوگوں کو اندر بلا لیا اور ان سے کہا کہ پتھر نے اس شخص کو شناخت کر کے چور بتایا ہے، اس لیے ہم اسے حکم دیتے ہیں کہ لڑکے مراد کی ساری رقم فوراً واپس کر دے، ورنہ ہم اس کو قید کی سزا بھی دیں گے اور اس کے بیل ضبط کر کے انہیں فروخت کر دیں گے۔ اس سے مراد کی رقم ادا کی جائے گی۔ سب لوگ تعجب سے کبھی حاکم کو دیکھتے، کبھی پتھر کو اور کبھی اس شخص کو غور سے دیکھتے جس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی تھیں۔ اس شخص نے بار بار چلا کر اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا، لیکن حاکم نے کہا کہ تم اس طرح اپنا قصور نہیں مانو گے۔ ہم اب پتھر کا بتایا ہوا ثبوت تمہارے اور سب کے سامنے بیان کرتے ہیں، جسے سن کر اگر یہ سب لوگ بھی یقین کر لیں کہ واقعی تم نے ہی اس لڑکے مراد کی رقم چرائی ہے، تو ہم تم کو وہی سزا دیں گے جو ہم نے ابھی بتائی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے حل بیل سے ہاتھ دھونے کی غلطی نہ کرو اور اپنے جرم کا اقرار کر لو۔ یہ ساری باتیں سن کر آخر اس شخص نے اپنا قصور مان لیا۔ اس پر مکھیا نے حاکم سے کہا کہ اب آپ وہ ثبوت بھی بیان کر دیجئے جو پتھر کی گواہی سے آپ کو ملا ہے۔ تو حاکم نے کہا، اصل بات یہ ہے کہ پتھر ایک بے جان چیز ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس بے جان چیز کی زبان نہیں اور نہ آنکھیں ہیں جو یہ کسی کو پہچان کر گواہی یا ثبوت پیش کر سکے۔ البتہ انصاف اور قانون کی آنکھیں اور زبان بے گناہ کو پہچان کر اس کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکتی ہیں۔ ہم نے پتھر کے چور ہونے اور گواہی دینے کی بات تو یوں ہی مشہور کی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ اس لڑکے مراد کی ٹکیاں چکنی تھیں۔ جس کاغذ میں وہ ٹکیاں لپیٹی گئی تھیں وہ چکنا ہو گیا تھا۔ مراد کے بیان کے مطابق اس نے اپنی بکری کی رقم اس چکنے کاغذ میں لپیٹ کر تھالی میں رکھی تھی، اس لیے اس رقم کے سارے پیسے چکنے ہو گئے ہوں گے۔ ہم نے سوچا کہ جس شخص نے یہ رقم چوری کی ہوگی اسے یقین ہوگا کہ پتھر بے زبان ہے، وہ نہ اسے پہچان سکتا ہے اور نہ اس کے خلاف گواہی دے سکتا ہے۔ اس لیے جب وہ بے فکر ہو کر فیس کے پیسے اس تشت میں ڈالے گا تو ان پیسوں کی چکنائی
جو مراد کی چرائی ہوئی رقم میں سے ہوں گے، پانی میں ڈلتے ہی ان کی چکنائی پانی کی سطح پر تیرنے لگے گی۔ اس سے ثابت ہو جائے گا کہ چور کون ہے۔ اس شخص کے ڈالے ہوئے پیسوں کے علاوہ اور کسی کے پیسے ڈالنے سے پانی کی سطح پر چکنائی ظاہر نہیں ہوئی، اور جب اس نے پیسے ڈالے تو فوراً ان کی چکنائی پانی کی سطح پر تیرتی نظر آنے لگی۔ اس طرح ہم نے یقین کر لیا کہ چور یہی ہے۔ مکھیا اور سب لوگ حاکم کی عقل مندی کی یہ باتیں سن کر حیران رہ گئے، اور ہر ایک اس کے انصاف کی تعریف کرنے لگا۔ زمیندار کی بیوی اور مراد حاکم کو دعائیں دینے اور خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ پھر حاکم نے اس شخص کے ساتھ پیادوں کو اس کے گھر بھیج کر مراد کی ساری رقم منگوائی اور اسے واپس کرنے کے علاوہ فیس میں وصول کی ہوئی ساری رقم بھی اسی کو دے دی۔ مراد کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ جب حاکم کے اس فیصلے کے بعد سب لوگ واپس چلے گئے تو حاکم نے زمیندار کی بیوی سے دریافت کیا کہ تم یہ ٹکیاں پکا کر اپنے بیٹے کے ہاتھ کیوں بیچنے بھیجتی ہو؟ تمہارا خاوند کہاں ہے اور کیا کام کرتا ہے؟ زمیندار کی بیوی پہلے چپ رہی، پھر اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر اپنی ساری کہانی حاکم کو سنا دی۔ حاکم نے زمیندار کی بیوی اور مراد کی ہمت اور محنت کی بہت تعریف کی، اور لگان کی جمع ہونے والی سرکاری رقم میں سے اس کے قرضے کی ساری رقم ادا کر دی۔ اس کے علاوہ حاکم نے زمیندار کی بیوی کو امداد کے طور پر کچھ رقم اور بھی دی تاکہ وہ اس سے اپنے شوہر کا اچھی طرح علاج کرا سکے، اور کہا کہ جب وہ تندرست ہو جائے تو اس کو ہمارے پاس بھیجو، ہم سرکاری قرضہ دے کر اسے ہل، بیل اور کھیتی باڑی کا سارا سامان خریدوا دیں گے۔ جبکہ مراد سے کہا کہ اب تم ٹکیاں بیچنے نہ جایا کرو، بلکہ اپنا سارا وقت پڑھنے لکھنے میں صرف کرو، ہم تمہاری ہمت دیکھ کر تم سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ زمیندار کی بیوی اور مراد حاکم کو دعائیں دیتے خوشی خوشی اپنے گھر چلے گئے اور زمیندار کو سارا واقعہ سنایا۔ وہ بھی یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے، اس نے میری خطائیں معاف کر دی ہیں۔ اب میں ٹھیک ہوتے ہی سب سے پہلے ان کسانوں سے اپنی پچھلی بدسلوکی کی معافی مانگوں گا اور انہیں منا کر واپس اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے لاؤں گا۔ اس کے بعد قرضہ لے کر نئے سرے سے اپنا کام شروع کروں گا۔ آئندہ میں کسی کے ساتھ کبھی سختی سے یا برائی سے پیش نہیں آؤں گا۔ آخر کار تھوڑے دنوں بعد زمیندار بالکل تندرست ہو گیا اور کسانوں سے اپنے قصور معاف کروا کے انہیں منا کر اپنے گاؤں واپس لے آیا۔ جبکہ مراد اب اسکول میں پڑھنے جاتا اور گھر پر اپنا سارا وقت پڑھنے لکھنے میں گزارتا۔ اس طرح زمیندار اور اس کے خاندان کے دن پھر گئے اور وہ اپنی حالت کے موافق خوشی خوشی آرام و چین کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اب زمیندار بہت نیک ہو گیا تھا۔ اس کے سارے نوکر چاکر اور کسان و مزارے اس کے اچھے برتاؤ سے بہت خوش تھے۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔